ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 6 سے اقبال فریدی کا ایک افسانہ جس کا عنوان ہے بالشتیہ مخلوق اور تورانی برق انداز۔ دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں 3 افسانہ نگاروں کے افسانے شائع کیے گئے، جن میں اعجاز احمد فاروقی ایک مغربی روایت، آصف فرخی بیر بساون اور اقبال فریدی بالشتیہ مخلوق اور تورانی برق انداز۔ سماعت فرمائیے۔ کشتی ایک ایسی جگہ ڈوبنے لگی جہاں چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا، دور دور تک ساحل کا نشان نہ تھا۔ تورانی برق انداز نے اپنا شجرہ نسب اپنی پیٹی کے ساتھ کس کر باندھا اور ڈوبنے کا انتظار کرنے لگا۔ سمندر کی لہروں میں کیا برق اندازی، مگر کشتی ڈوبنے کے بجائے تہ سے لگ گئی۔ چاروں طرف سمندر ہی سمندر، مگر پانی یہاں صرف گھٹنوں گھٹنوں گہرا تھا۔ تورانی برق انداز مسکرایا۔ اس نے اپنا شجرہ نسب پیٹی سے نکالا اور اس اتھلے سمندر کی نظر کر دیا۔ اب یہ اتھلا سمندر ہی اس کا ساحل تھا۔ اس کا عہد تھا کہ وہ اپنا شجرہ نسب پہلے ساحل کی نظر کر کے اسے ہی قیام و قرار کی جگہ بنا لے گا۔ شجرہ نسب پانی میں کیا گرا، گویا عصائے موسیٰ نے نیل کو ضرب لگا دی۔ اب وہ ایک جزیرے پر تھا۔ کالی سنہری ریت کا مکمل دائرہ تورانی برق انداز کو سب سے پہلے ایک اونچی کھوٹی کی ضرورت تھی جہاں وہ اپنی بندوق ٹانگ کر زندگی کی آسانی تلاش کرے۔ جزیرے کا دائرہ کسی پرانے جنگجو کی اوندھی ڈھال معلوم ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں اس کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی اندر ہی اندر گہرے سمندروں کی طرف سفر کر گئی تھی۔ اور ہاں، یہاں بندوق اور برق اندازی کی کیا ضرورت ہوگی؟ اگر اونچی کھوٹی میسر نہیں تو بندوق سمندر کی نظر کیوں نہ کر دی جائے؟ تورانی برق انداز نے بندوق زور سے اچھالی اور سمندر کی نظر کر دی۔ اب وہ صرف تورانی رہ گیا تھا۔ جزیرے کے مرکز میں تورانی نے نشست کی اور پھر سورج کے طلوع و غروب کے درمیان وہاں ایک حویلی بنا لی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ایک مضبوط اور مستقل حویلی ہے۔ حویلی کی تعمیر کے دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک دن وہ اس حویلی کی تعمیر میں نئے زاویے دریافت کر رہا تھا کہ اس کی انگلیوں نے ریتیلی زمین میں کسی سوراخ کی نشاندہی کی۔ تورانی نے جلدی جلدی اس سوراخ کو پھیلا دیا۔ وہاں ایک بالشتیہ مخلوق موجود تھی۔ بالشتیہ مخلوق کو کسان کے لباس میں دیکھ کر تورانی کو ہنسی آ گئی۔ اس کے ساتھ بالشتیہ بیل کی جوڑی بھی تھی۔ بالشتیہ مخلوق تورانی کو دیکھتے ہی دہشت سے مر گئی اور بیلوں کی جوڑی تورانی کے ناشتے کے کام آ گئی، ہرچند کہ اس روز اسے ناشتہ کم پڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس گھڑے کے چاروں طرف بہت سے سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ تورانی بہت دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا۔
اسے بالشتیے کی دہشت زدہ موت پر بہت افسوس تھا۔ اس نے اپنا افسوس کم کرنے کے لیے بالشتیے کی لاش کو ہوا میں اچھال دیا۔ ایک اڑتے ہوئے کالے سیگل نے اسے ہوا میں لپک لیا۔ اسی طرح دوپہر کو ایک سوراخ سے ایک بالشتیہ اس گڑھے میں آیا۔ اس کے ساتھ بھی بیلوں کی جوڑی تھی۔ بالشتیہ تو اسے دیکھتے ہی دہشت سے مر گیا اور بیلوں کی جوڑی اس کے کھانے کے کام آئی، حالانکہ اس روز اسے کھانا بہت کم پڑ گیا۔ پھر بالشتیوں کو شاید باہر تورانیوں جیسے کسی بھوکے دیو کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے تورانی سے مراسلت کی۔ تورانی نے اسے بتایا کہ اب وہ برق انداز نہیں ہے، وہ تو صرف تورانی ہے۔ معاہدہ طے پا گیا اور وہ بالشتیے رعایا اور تورانی ان کا آقا قرار پایا۔ پھر تورانی مر گیا۔ پھر سب بالشتیے بھی بہہ گئے، مگر وہ تیرنا جانتے تھے۔ سمندر میں پھینکا ہوا شجرہ نصب پانی میں گل سڑ گیا۔ پھر جزیرہ غائب اور سمندر ہموار ہو گیا۔ پھر اسی سمندر میں مریخی بحری بیڑے کے استقبال کی تیاریاں ہوئیں، مگر چونکہ بالشتیہ مخلوق ماہر پیراک تھی، اس لیے اس نے زیر آب ہی ڈوبے ہوئے جزیرے کا سروے کیا اور اپنی اپنی آکسیجن علیحدہ علیحدہ تقسیم کر لی۔ پھر جب جوار بھاٹے کے بعد وہ جزیرہ دوبارہ ابھر آیا تو بالشتیہ مخلوق ہنسی خوشی رہنے لگی۔ بالشتیہ مخلوق اب تورانی کو دیوتا سمجھنے لگی ہے اور اس عارضی حویلی کو دیوتا کی جنم بھومی قرار دے چکی ہے۔ پس تحقیق کے تورانی برقنداز کو زمانہ تف کہتا ہے، اس نے اپنی بندوق سمندر برد کیوں کی، اور شجرہ نصب بھی گل سڑ گیا، سمندر ایک اور جزیرے کا دائرہ کھینچ سکے۔